آج الحمدللہ مشکات شریف سے ہمارا 13واں درس ہے الحمدللہ۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اس حدیث کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ جس حدیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ حدیث میں ان کو سب سے بلند مقام حاصل ہے حدیث قدسی کو۔ حدیث قدسی کہتے ہیں، علماء کرام فرماتے ہیں کہ وہ حدیث ہوتی ہے جس کا مضمون تو رب کی طرف سے ہوتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے دل میں بات ڈالتا ہے، الہام فرماتا ہے، پھر اس کے الفاظ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود ارشاد فرماتے ہیں۔ تو کلام جو ہے، مضمون جو ہے، مفہوم جو ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، الفاظ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہوتے ہیں، اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کذبنی ابن آدم، ابن آدم مجھے جھٹلاتا ہے، ابن آدم مجھے جھٹلاتا ہے، لم یکن لہ ذالک، یہ اس کے لیے جائز نہ تھا کہ میری تکذیب کرے، مجھے جھوٹا کہے، ابن آدم کے لیے، انسان کے لیے جائز نہیں تھا۔ وشتمنی ولم یکن لہ ذالک، اور مجھے گالی دیتا ہے اور یہ اس کے لیے جائز نہیں تھا۔ اللہ کو کوئی گالی دیتا ہے؟ ابھی آپ آگے حدیث سنیں گے تو پھر آپ خود ہی استغفار پڑھیں گے کہ یہ کیا بات ہے۔ اللہ کو گالی کوئی نہیں دیتا، اللہ کو جھٹلاتا کوئی بھی نہیں ہے، لیکن حدیث سماعت فرمائیں کہ رب نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا اما تکذیبہ، بہرحال اس کا جھٹلانا تو یہ ہے، یا یہ ہے، ان یقول، وہ انسان یہ کہتا ہے، انی لن اعیدہ کما بدأتہ، وہ یہ کہتا ہے کہ میں دوبارہ اس کو زندہ نہیں کروں گا جس طرح کہ پہلے اس کو بنایا تھا۔ یہ مسلمان تو ایسا کوئی بھی نہیں کہتا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ زندہ نہیں کرے گا، یہ کافروں کا عقیدہ ہے، کافر کہتے ہیں، لیکن ہیں تو وہ بھی انسان، ابن آدم ہی ہیں، سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ تو رب نے فرمایا مجھے انسان جھٹلاتا ہے، کہتا ہے کہ دوبارہ رب زندہ نہیں کرے گا، حالانکہ دوبارہ زندہ کرنا اس کے لیے کوئی مشکل تو نہیں ہے، وہ تو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ پہلے کسی چیز کو بنانا مشکل ہوتا ہے، دوبارہ زندہ کرنا کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ تو رب نے فرمایا کہ انسان یہ کہتا ہے کہ میں اس کو دوبارہ نہیں اٹھاؤں گا، یہ مجھ پر جھوٹ بول رہا ہے، مجھے جھٹلا رہا ہے۔ پھر فرمایا وَأَمَّا شَتْمُهُ وَأَمَّا شَتَمُهُ إِيَّايَ، اور بہرحال اس کا گالی دینا یہ ہے، أَن يَقُولَ اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ نے اپنا بیٹا بنا لیا ہے، وَأَنَا الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ أَلِدْ وَلَمْ أُولَدْ، اور میں تو بے نیاز ہوں، ایسا بے نیاز کہ نہ مجھے کسی نے جنا ہے، نہ میری کوئی اولاد ہے، نہ میرا کوئی باپ ہے، نہ میرا کوئی بیٹا ہے، نہ میری کوئی ماں ہے، نہ میری کوئی بیٹی ہے، کوئی اس کی نہ اولاد ہے نہ ماں باپ ہے، وہ ایسا صمد بے نیاز ہے۔ سبحان اللہ، صمد کا مطلب بے نیاز، جو کسی کا محتاج نہ ہو۔ ہمیں اولاد کی ضرورت ہے اس لیے کہ ہم اولاد کے محتاج ہیں، اولاد کے ہم محتاج ہیں۔ جوانی میں نہ صحیح، بڑھاپے میں ہر کوئی محتاج ہوتا ہے، بڑھاپے میں تو ہر کوئی محتاج ہوتا ہے، جب کمانے کے قابل نہیں رہتا، چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہتا، اپنے کام کاج کے قابل نہیں رہتا، تو پھر اولاد کا ہی، بیوی بچوں کا ہی محتاج ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج ہونے سے پاک ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، اس لیے اس کی اولاد بھی نہیں، اس کو ضرورت ہی نہیں اولاد کی۔ پھر اولاد اس لیے ہوتی ہے کہ بندہ مر جائے گا تو اس کے بعد جو سامان ہوگا، مال و دولت ہوگا، وہ اولاد کو ملے گی، اور اللہ تو مرنے سے پاک ہے، اس کی تو میراث بٹتی ہی نہیں ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور میرا کوئی ایک ہمسر نہیں، اس کے برابر کوئی بھی نہیں۔ اولاد جو ہوتی ہے نا، اولاد، باپ انسان ہے تو اس کی اولاد بھی انسان ہے، تو انسان انسان کے برابر ہی ہوتا ہے نا، ایک جیسے ہوتے ہیں۔ تو اگر اللہ کی اولاد ہوتی تو وہ بھی اللہ جیسی ہوتی، لیکن اللہ جیسا تو کوئی نہیں۔ اگر اس جیسا کوئی اور ہو تو وہ وحدہ لا شریک تو نہ رہا نا، اس کے ساتھ تو پھر کوئی اور مل گیا۔
فرمایا میرے ساتھ کوئی اور ہے نہیں۔ بہرحال یہ کافروں کا عقیدہ ہے، ایک یہ کہ وہ آخرت کا انکار کرتے ہیں کہ قیامت قائم نہیں ہوگی، مرنے کے بعد کسی نے نہیں اٹھنا، جو مر گیا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اور دوسرا عقیدہ کافروں کا یہ تھا، کفار مکہ جو تھے وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا کرتے تھے، اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، اور یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں۔ تو رب نے فرمایا یہ مجھے گالی دیتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی روایت کے کچھ الفاظ تھوڑے سے مختلف ہیں، وہ یوں ہیں، فرمایا وَأَمَّا شَتَمُهُ إِيَّايَ فَقَوْلُهُ لِي وَلَدٌ، اس کا گالی دینا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے میری اولاد ہے، میری اولاد ہے، وَسُبْحَانِي أَنْ أَتَّخِذَ صَاحِبَةً أَوْ وَلَدًا، اور میں پاک ہوں اس سے کہ میں کوئی اپنی بیوی بناؤں یا اولاد بناؤں۔ اللہ تعالیٰ اس چیز سے پاک ہے۔ یہ بیوی بنانا، اولاد بنانا اللہ کے لیے عیب ہے، اور اللہ ہر عیب سے پاک ہے۔ جو چیزیں اللہ کی شان کے لائق نہیں نا، ان کو محال کہتے ہیں، وہ اللہ کی ذات کے لیے ممکن نہیں کہتے، ان کو محال کہا جاتا ہے۔ اور ان کے لیے یہ کہنا کہ یہ اللہ کے لیے ممکن ہے، اللہ ایسا کر سکتا ہے، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ جھوٹ نہیں بولتا، اور یہ کہنا کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ سکتا ہے اگر آپ کہتے رہیں گے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے نا، اس کا مطلب مفہوم لے لیتے ہیں کہ جھوٹ بھی بول سکتا ہے، کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے، اس کا کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ دوسرا خدا بنائے گا، وہ بھی بنا سکتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ دوسرا خدا بنائے گا، وہ خود اکیلا یکتا کیسے رہے گا؟ تو جو چیزیں اللہ کے لیے محال ہیں، ان کو اللہ کے لیے کہنا کہ اللہ ایسا کر سکتا ہے، یہ گناہ ہے اور کفر تک کی باتیں ہیں۔ تو رب نے فرمایا نہ اس کی اولاد ہے نہ بیوی ہے۔ اب بیوی جو ہوتی ہے، انسان ہے، انسان کی بیوی جن ہوتی ہے یا جانور ہوتی ہے؟ نہیں، انسان کی بیوی بھی انسان ہی ہوتی ہے۔ تو اگر خدا کی بیوی ہوتی تو وہ بھی خدا ہی ہوتی، اللہ وحدہ لا شریک نہ رہتا۔ وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالیٰ، یہ بھی حدیث قدسی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ غور سے سنیے گا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قال اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یؤذینی ابن آدم، ابن آدم مجھے تکلیف دیتا ہے، ابن آدم مجھے تکلیف دیتا ہے۔ تکلیف تو یہ ہوتی ہے کہ جی آپ کسی کے آمنے سامنے کھڑے ہو کے اس کو گالی دیں یا تھپڑ ماریں تو اس کو تکلیف پہنچے گی، اس کے اندر سرایت کرے گی، رب تک تو کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا۔ تکلیف سے مراد یہ ہے کہ ایسی باتیں کرتا ہے جو اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے، جو اللہ کے غضب کا سبب ہے، یہ مراد ہے۔ فرمایا یسب الدہر، زمانے کو گالی دیتا ہے، زمانے کو برا بھلا کہتا ہے، زمانے کو برا بھلا کہتا ہے۔ وَأَنَا الدَّهْرُ، زمانہ تو میں ہوں، بِيَدِ الْأَمْرُ، یہ سارا معاملہ زمانے کا میرے ہاتھ میں ہے۔ اقلب اللیل والنہارا، میں دن اور رات کو پلٹتا ہوں، سبحان اللہ۔ اب آپ اپنی طرف سوچیں، اپنے معاشرے میں سوچیں، کیا لوگ کہتے نہیں زمانہ بڑا ظالم ہے؟ کہتے نہیں زمانہ بڑا خراب آ گیا؟ کہتے ہیں لوگ کہ نہیں کہتے؟ یہ صرف کافر کہتے ہیں یا مسلمان بھی کہتے ہیں؟ مسلمان بھی کہتے ہیں زمانہ بڑا خراب ہے۔ جی رب نے فرمایا زمانے کو برا نہ کہو۔ زمانہ کیسے خراب ہو گیا؟ زمانہ بنایا کس نے؟ اور زمانہ بنتا کیسے ہے؟ کہ دن اور رات کے چلنے سے ہی بنتا ہے نا۔ تو دن اور رات کون بناتا ہے؟ اللہ بناتا ہے۔ یہ سورج اور چاند طلوع اور غروب ہوتے ہیں، اس سے دن اور رات بنتے ہیں۔ ان کو کون طلوع اور غروب کرتا ہے؟ رب کرتا ہے۔ تو زمانے کا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ بس اوقات کہتے ہیں کہ وقت ہی ایسا آ گیا، جی یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، فلاں ہو گیا۔ کسی کے ساتھ کوئی مصیبت پریشانی آ جائے تو بس وہ بھی زمانے پہ ڈال دیتا ہے، جی میرے ساتھ زمانے نے ایسا کر دیا، زمانہ ایسا ہو گیا، زمانہ ویسا ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو ابن آدم زمانے کو برا کہتا ہے نا، وہ مجھے تکلیف پہنچاتا ہے، وہ مجھے تکلیف پہنچاتا ہے۔ دنیا میں ایک فرقہ ایسا بھی ہے جس کا کہنا یہ ہے کہ کائنات کا جو نظام سارا ہے نا، یہ زمانے کے ساتھ چل رہا ہے، اس کا بنانے والا کوئی اور خدا نہیں ہے۔ ایسے گروہ کو دہریہ کہتے ہیں، زمانے کو ماننے والا۔ وہ کہتے ہیں جو بھی کام ہو رہا ہے وہ زمانے کے ساتھ ساتھ خود بخود ہو رہا ہے، اللہ اس کو کرنے والا نہیں ہے، وہ رب کو مانتے ہی نہیں۔
دہریہ گروہ. آپ کو واقعہ بھی عرض کیا تھا نا کہ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دہریے نے جو اس طرح زمانے کا عقیدہ رکھتا تھا مناظرہ بھی کیا تھا. اس نے مناظرہ کیا تھا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. یہ حدیث کی مناسبت سے عرض کر دوں کہ اس کا دعویٰ یہ تھا کہ زمانہ خود بخود چل رہا ہے اور سب کچھ خود بخود بدل رہا ہے، جو بھی ہو رہا ہے یہ زمانے کے ساتھ خود ہی ہو رہا ہے. تو چونکہ مسلمان کہتے ہیں کہ زمانے سے خود بخود کچھ نہیں ہو رہا، رب کر رہا ہے، تو وہ مانتا نہیں تھا اس بات کو. اس نے حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ مناظرہ رکھا. تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جگہ اور وقت وغیرہ مقرر فرما دیے، ٹائم بھی مقرر فرما دیا. تو فرمایا فلاں دن فلاں جگہ فلاں وقت پہنچنا ہے. تو داریہ نے کہا ٹھیک ہم پہنچیں گے، سب کے سامنے مناظرہ ہوگا. تو مناظرے کے دن جس جگہ پہنچنا تھا تو وہ جو داریہ تھا وہ پہنچ گیا وہاں پہ. حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت پر اس جگہ پر نہ پہنچے، بہت دیر سے گئے. تو جب تک وہ باتیں سناتا رہا مسلمانوں کو کہ تمہارا امام ہے، وعدے کا خلاف ہے، ابھی تک نہیں پہنچا. اس نے وعدہ کیا تھا کہ اس دن اس ٹائم یہاں پہنچنا ہے اور ابھی تک نہیں آیا. مسلمان کہتے کہ بھائی ٹھہرو ذرا صبر کرو، ابھی آ جائیں گے، کوئی مصروفیت ہوگی، کوئی مسئلہ ہوگا، پہنچ جائیں گے. وہ انکار تو نہیں کیا انہوں نے، آئیں گے ضرور. بہت دیر سے امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے. تو آپ کے پہنچتے ہی وہ جو داریہ تھا آپ پہ برس پڑا. تم مسلمانوں کے امام ہو، وعدہ خلافی کرتے ہو، تم نے وعدہ کیا تھا تم وعدہ پورا نہیں کرتے، تم لوگ ایسے ہو ویسے ہو. جو کچھ اس نے کہنا تھا سو کہا. امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھائی تھوڑا بات تو سنو، بات تو سن لو، میری بھی بات سن لو. جی کیا بات ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا دراصل مسئلہ یہ ہے کہ مجھے جو آنا تھا نا تو بیچ میں نہر تھی، تو نہر کو پار کرنے کے لیے کشتی کی ضرورت تھی. کشتی وہاں پہ تھی نہیں تو میں انتظار کرتا رہا. میں نہر کے کنارے کھڑا انتظار کرتا رہا. میں نے دیکھا ایک درخت خود بخود نہر کے کنارے اگا، وہ جوان ہوا، تناور درخت بنا. پھر میں نے دیکھا خود ہی کٹ کے گر گیا، خود ہی اس کے تختے بنے، خود ہی اس کی کشتی بنی، وہ نہر میں آ گئی. تو بس پھر میں اس کشتی میں بیٹھا اور آپ کے پاس آیا ہوں، اس وجہ سے دیر ہوگی. وہ جو داریہ تھا وہ اچھل پڑا. اس نے کہا ایک تو تم وعدہ خلاف بھی ہو، اوپر سے تم جھوٹے بھی ہو. اتنا بڑا تم جھوٹ بولتے ہو. درخت خود بخود کیسے کٹ سکتا ہے؟ کشتی خود بخود کیسے بن سکتی ہے؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، تم جھوٹ بول رہے ہو. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر میں یہ جھوٹ بولتا ہوں نا کہ کشتی خود بن گئی ہے، میں جھوٹ بول رہا ہوں، تو تم مجھ سے بڑا جھوٹ بولتے ہو. جب کشتی خود نہیں بن سکتی اتنی چھوٹی سی چیز، تو اتنی بڑی کائنات خود بخود کیسے بن گئی؟ سبحان اللہ. کشتی اگر خود نہیں چل سکتی، اس کو کوئی چلاتا ہے تو چلتا ہے. یہ کائنات کا نظام خود بخود کیسے چل گیا؟ خود بخود نہیں چلتا. جس طرح کشتی کو چلانے والا کوئی ہے، اس کائنات کو بھی چلانے والا کوئی ہے. جو اس کائنات کو چلاتا ہے وہی خدا ہے. سبحان اللہ. وہ اسی وقت توبہ طائب ہوا، کلمہ پڑھا اور اسلام قبول کر لیا. سبحان اللہ. سمجھانے والا کوئی ہو جی تو بات سمجھ بھی آ جاتی ہے. حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر و بیشتر جو لوگ سمجھتے نہیں تھے نا، ان کو ایسے ہی مثالوں سے سمجھایا کرتے تھے. ایک اور بات عرض کر دوں ان کی. ہم جو ہے امام صاحب کے پیچھے جماعت میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے. ایک دوسرا گروہ ہے، مسلمانوں کا ہی گروہ ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ جنہیں خود امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے، شافعی المسلک جتنے بھی ہیں، وہ کہتے ہیں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے. تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس کچھ ایسے ہی لوگ آگے. بات سمجھانے کی عرض کر رہا ہوں کہ دلائل جتنے مرضی دیں ماننے والا نہیں مانتا، لیکن مثال دے کے بات سمجھائیں فوراً مان جاتا ہے، سمجھ میں آ جاتی ہے نا بات. تو 3 حضرات کے 4 حضرات حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آئے مناظرہ کرنے کے لیے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے، بلکہ چپ کر کے سننی چاہیے. اگر سری نماز ہے تو چپ کر کے خاموش کھڑا رہے، پیچھے کچھ نہ پڑھے. امام سورہ فاتحہ پڑھے، امام سورت پڑھے تو امام کا پڑھنا مقتدی کا پڑھنا برابر ہے، نماز ہو جائے گی. بلکہ حکم ہے کہ مقتدی امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہ پڑھے، قرات نہ کرے. تو وہ حضرات آئے امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ سے مناظرہ کرنے کے لیے. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو بھائی، آپ 4 5 6 افراد جتنے بھی ہیں، میں بیک وقت سب سے تو بات نہیں کر سکتا،
کسی ایک سے بات کروں گا، آپ لوگ اپنا کسی ایک کو اپنا جو ہے سربراہ بنا دیں، اور آپ لوگ یہ طے کر لیں کہ آپ میں سے کوئی ایک مجھ سے بات کرے۔ انہوں نے ایک جو تھے آگے کر دیے کہ جی یہ ہماری طرف سے آپ سے مناظرہ کریں گے۔ تو حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ آپ کے سربراہ ہیں، مجھے یہ بتاؤ کہ جو بات یہ کہیں گے آپ اس کو مانیں گے؟ انہوں نے کہا ہاں کیوں نہیں مانیں گے، صحیح ہے مانیں گے۔ تو امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ آپ کے سربراہ ہیں، جو بات ان کی ہوگی وہی بات آپ کی ہوگی۔ انہوں نے کہا ہاں جی بالکل ایسا ہی ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں بھی تو یہی کہتا ہوں کہ امام کو جو سربراہ بنا کے کھڑا کر دیا، جو بات اس کی ہے وہی ہماری ہے۔ سبحان اللہ، میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ نے سربراہ بنایا، آپ کی بات اس کی بات ایک ہے، ہم نے امام کو سربراہ بنایا تو اس کی بات ہماری بات ایک ہے۔ اللہ، مناظرہ ادھر ہی ختم۔ سبحان اللہ، سمجھ آ گئی بات؟ اللہ، حدیث شریف میں بھی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا امام کی قرات مقتدی کی قرات، مقتدی کو امام کے پیچھے سورہ فاتحہ یا کوئی بھی سورت نہیں پڑھنی ہوتی۔ بہرحال ضمناً امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر خیر بھی ہو گیا جی۔ اللہ سے دعا ہے جو کچھ پڑھا سنا اس دوران کوئی غلطی ہوئی، اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ کے توفیل ہمیں معاف فرمائے۔